आदावर से मैं हूं सफी उल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मौलाना अब्दुल क़वी को अहमदाबाद की अदालत में पेश किया गया। 14 दिन की पुलिस तहवील। मौलाना की कानूनी इमदाद के लिए मजलिस की एक टीम अहमदाबाद पहुंच गई। अहमद बलाला की मौलाना के बड़े भाई से मुलाकात। मेटपल्ली और जगतियाल में सदर मजलिस बैरिस्टर असद ओवैसी के इंतखाबी दौरे, अवाम का हुजूम। मरकज को आधार कार्ड के लुज़ुम से मुतालिक अहकामात को वापस लेने की सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। और कोकीन मुंतकिल करने वाले टॉलीवुड हीरो और एक नाइजीरियाई शहरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए इदारे अशरफुल उलूम अकबर बाग के मोहतमिम मौलाना अब्दुल क़वी को गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद की एक अदालत के रूबरू पेश किया है। अदालत ने मौलाना को 7 अप्रैल तक पुलिस तहवील में दे दिया है। अदालत ने 2 दिन में एक बार मौलाना को उनके वकीलों से मुलाकात करने की इजाज़त दी है और मेडिकल चेकअप करवाने की भी पुलिस को हिदायत दी है। मौलाना की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर हैदराबाद में शदीद बरहमी की लहर देखी जा रही है। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और कायदीन ने गुजरात पुलिस के इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना अब्दुल क़वी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि माजी में भी गुजरात पुलिस ने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए इज़्ज़तें दी थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हैदराबाद का रुख करते हुए मुसलमानों को हरासा करने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी व जमहूरी तरीके से जिदोजहद की जाएगी। मौलाना की रिहाई के लिए कानूनी टीम सदर मजलिस की हिदायत पर तश्कील दे दी गई है। एडवोकेट शुजाउल्लाह खान, कॉरपोरेटर अकबर बाग सईद मिनहाजुद्दीन और मौलाना के भाई गुजरात पहुंच चुके हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने सिलसिले में हुकूमत हिंद से नुमाइंदगी का भी ऐलान किया है। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने भी मौलाना के मदरसा पहुंचकर उनके बड़े भाई मौलाना अब्दुल मगनी मज़ाहिरी से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की हैं। अहमद बलाला ने कहा कि मौलाना अब्दुल क़वी की गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी की फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत का सबूत है। रुकन असम्बली मलकपेट ने कहा कि एक वफ्द अनकरीब रियासती गवर्नर से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेगा। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़वी के बड़े भाई मौलाना अब्दुल मगनी मुज़ाहिरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पेश आए वाक़े की तफसीलात बताई। मंगल को शाम में मीनार गार्डन में मौलाना अब्दुल क़वी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी जलसा भी मुनक़्क़द करने का ऐलान किया गया है। गुजरात से इतलात मिली है कि मौलाना अब्दुल क़वी को सन 2003 के एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ वारंट ज़ेर इल्तिवा था। याद रहे कि हर इलेक्शन से पहले हैदराबाद से बेकसूर नौजवानों को गुजरात पुलिस गिरफ्तार करती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सन 2002 से कबल तेलुगुदेशम की हुकूमत के दौरान जिस तरह गिरफ्तारियां की गई थी वो सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है, जबकि इससे कबल भी जितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है अदालत से वो बेकसूर साबित हुए हैं। लोगों का मानना है कि तेलुगुदेशम और बीजेपी में फिर इत्तेहाद होने जा रहा है, जिसके साथ ही पुराने वाक़यात दोहराए जा रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये बुज़दिलाना तरीके से एक हैदराबाद के अंदर इतने बड़े इदारे चलाने वालों शख्स को और पूरों की एक हमदर्द शख्स को ये चोरों की तरीके से जिस तरीके से दिल्ली में ले गए, अगर इस तरीके का उनके पास कुछ था तो हैदराबाद आ सकते थे, किसी को इत्तला दे सकते थे। बगैर किसी की इत्तला के इस तरीके की हरकत करे हैं वो लोग। हम इसके ख़िलाफ़ सख्त मज़म्मत करते हैं। न सिर्फ ये कि एक अरसे के बाद ये देखने में आ रहा है कि इक़्तिदार पे आने से पहले नरेंद्र मोदी फिर हैदराबाद का और मुसलमानों को और मुसलमान के उलमाओं को सताने का क़िस्सा शुरू किया है। उसने फिर हैदराबाद का रुख किया है।
ہم اس کے خلاف سخت سے سخت ہر قسم سے ہم لڑیں گے جمہوری انداز کے اندر، چاہے قانونی لڑائی ہو یا حکومتوں سے لڑائی ہو، یا اس نے یہ حرکت جو کی ہے اس کے نتائج انشاءاللہ تعالی اس کے سامنے آئیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں مداخلت کریں. حیدرآباد کے اندر ایک فکر کا ماحول ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اگر سے اس کا حکومت ہند اس میں مداخلت نہیں کرتی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم یہ ایک وفد جو ہے سو جمعیت کے ایک وفد کے ساتھ ہم گورنر اور آندھرا پردیش سے بھی ملاقات کریں گے. جو ہے ہمارے اکبر باغ کے مجلس کے کارپوریٹر منہاج صاحب، جو حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کے بڑے قریبی ہیں اور انہی کے مسلی ہیں، ان کی فکر ہوئی اور ہم لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا، تو ہم نے کہا بھائی اسد صاحب سے بھی جا کر کے معلومات کرو. تو اسد صاحب پر گئے تو اسد صاحب نے بھی مشورہ دیا کہ اب یہاں تو کچھ نہیں ہوگا، اب یہ گجرات میں ہی جا کر کے قانونی طور پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. چنانچہ 3 آدمیوں کو ہم لوگوں نے جو ہے گجرات بھیجایا ہے. اس طرح ایک مسافر کو بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی جو ہے انفارمیشن کے اس طرح راستے سے اٹھا لینا، یہ جو ہے ہر طرح کے اخلاق کے، قانون کے سب جو ہے خلاف ہے. جیسے یہ بات معلوم ہوئی، ہمارے علاقے کے MLA صاحب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب نے بھی کافی جدوجہد کی، اور رات ہی سے وہ بھی فکروں میں ہیں اور بڑی حرکت میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے بھی منصاف کا پتہ چلے اور باعزت بحفاظت ان کی واپسی ہو. چنانچہ وہ رات میں بھی ربط میں رہے اور آج بھی یہاں مدرسے میں آ کر انہوں نے اپنی تمام جو ہے تعاون کو اور اعانتوں کو پیش کیا. اس میں حکومت بھی انوالو ہے اور وہاں کے پولیس والے بھی انوالو ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے مولانا صحیح سلامت گھر کو آ جانا، اور انشاءاللہ اس میں جو بھی ہے اور فوری حکومت اس میں کوشش کرنا، ورنہ تو یہ ہماری جان کیا، ہماری ہر چیز ہم ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ سراسر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ حکومت کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر یہ جو نریندر مودی جو یعنی کہ جو گجرات کا جو CM ہے، انوالو ہو کے جو سو پورے مسلمانوں کو جو سو ستا رہا ہے. بیرسٹر اسد الدین اویسی، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے ضلع کریم نگر کے علاقے جگتیال، میٹپلی اور کورٹلا کا پیر کے دن دورہ کیا ہے. صدر مجلس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مجلس امیدواروں کو کامیاب بنائیں. بیرسٹر اویسی کے انتخابی دورے کے دوران عوام کا زبردست ہجوم امٹ پڑا. صدر مجلس نے انتخابی جلسوں سے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا ضروری ہے. سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی طرح کی سرکاری خدمات اور اسکیموں کے لیے آدھار کارڈ کو لازمی قرار دیے جانے کے احکامات سے دستبرداری اختیار کی جائے. جسٹس BS چوہان کی قیادت میں 3 رکنی بینچ نے یونیک آئیڈینٹی فکشن اتھارٹی آف انڈیا کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ آدھار کارڈ دہندے کی اجازت کے بغیر کسی بھی سرکاری ایجنسی کو اس کی معلومات فراہم نہ کی جائے. واضح ہے کہ UIDAI کے علاوہ دیگر 3 تیل کی کمپنیوں نے سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے سابق احکام کے خلاف درخواست نظر ثانی داخل کی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی اپنے احکام میں یہ کہا تھا کہ آدھار کارڈ کو کسی بھی سرکاری اسکیم کے لیے لازمی نہیں رکھا جائے. آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے گریٹر حیدرآباد بلدیہ کے کارپوریٹرز کو iPad کی فراہمی کے مسئلے پر برہمی کا اظہار کیا ہے. عدالت نے ایک ریٹ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے گریٹر حیدرآباد بلدیہ سے یہ پوچھا کہ شہر کی ترقی کے لیے فنڈز نہیں ہیں تو پھر کارپوریٹرز کو iPad کی فراہمی کے لیے رقم کہاں سے آئی. بلدیہ نے عدالت سے کہا کہ کمشنر بلدیہ نے بھی اس کی ابھی منظوری نہیں دی ہے. عدالت نے بلدیہ کو ہدایت دی ہے کہ اس معاملے پر اندرون 1 ہفتہ اپنا جواب داخل کرے. ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے 9ویں، 10ویں اور 12ویں شیڈول ایکٹ میں سراہد کیے گئے کمپنیوں، کارپوریشنز، تربیتی اداروں اور توانائی شعبے کے عہدیداروں کے ساتھ راج بھون میں جائزہ اجلاس منعقد کیا. چیف سیکرٹری PK موہنتی کے علاوہ دیگر شعبے جات کے عہدیداروں نے اس اجلاس میں شرکت کی. اس موقع پر گورنر نے الیکشن پلان پر عمل آوری کے سلسلے میں عہدیداروں کی ستائش کی. عہدیداروں نے بتایا کہ 22 اہم محکمہ جات کے تحت 107 تربیتی ادارے کام کر رہے ہیں، جبکہ مزید ادارے پنچایت راج، دیہی ترقیات اور محکمہ تعلیم کے تحت چلائے جا رہے ہیں. اس موقع پر یہ بھی بتایا گیا
کہ ریاستی مشاورتی کمیٹی کے رہنمایانہ خطوط کی بنیادوں پر دونوں ریاستوں میں ملازمتیں مختص کیے جائیں گے۔ گورنر نے برقی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ برقی بحران سے کسان متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ ریاست کی تقسیم کے جاری عمل کے تناظر میں سیکریٹریٹ، اسمبلی، کونسل، منسٹرز کوارٹرز اور دیگر عمارتوں کی تقسیم کے لیے چیف سیکریٹری پی کے موہنتی نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے اسپیشل چیف سیکریٹری کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی میں محکمہ آبپاشی، جنرل ایڈمنسٹریشن، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس اور انسپیکٹر جنرل سیکریٹری ہوں گے۔ یہ کمیٹی چیف منسٹر اور چیف سیکریٹری کے دفاتر کے علاوہ کیمپ آفس اور دیگر اہم عمارتوں کی نشاندہی کا جائزہ لے گی اور ایک ہفتے کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ اس کام میں چیف انجینئر، عمارات و شعراء بھی تعاون کریں گے۔ ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے این ٹی آر یونیورسٹی کے پی جی امتحان میں ہوئی بے قاعدگیوں کی سی بی سی آئی ڈی تحقیقات کروانے کی ہدایت دی ہے۔ وجے واڑہ یونیورسٹی میں اس امتحان کو منعقد کروانے والے شعبے کی سی بی سی آئی ڈی جانچ کرے گی۔ ریاستی حکومت نے غیر منصوبہ جاتی بجٹ کے تحت 43 لاکھ روپے محکمہ اقلیتی بہبود کو جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ اقلیتی بہبود کے تعلیمی و معاشی پروگراموں کے لیے 1,25,000 روپے بھی جاری کیے گئے ہیں۔ آر ٹی سی انتظامیہ نے ملازمین کو 27% عبوری راحت دینے سے اتفاق کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ نے احکام جاری کر دیے ہیں۔ انتظامیہ کے اس فیصلے پر ملازمین نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ٹی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر کام کرنے والے سیما آندھرا ملازمین کو جانا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہاں پر رہتے ہیں تو پھر تلنگانہ حاصل کرنے کا کیا مطلب ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ ریاست میں صرف تلنگانہ ملازمین ہی رہیں گے جبکہ دوسرے ملازمین کو یہاں سے جانا ہوگا۔ کے سی آر نے کہا کہ قانونی طور پر جو یہاں پر ملازمتیں انجام دے رہے ہیں وہ یہاں رہ سکتے ہیں۔ کے سی آر نے کہا کہ ایس سی ایس ٹی طبقے کی ترقی کے لیے 50,000 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے انہیں مکانات اور تعلیم مفت دی جائے گی۔ مجوزہ انتخابات کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کو لے کر کافی رساکشی چل رہی ہے۔ بعض سیاسی جماعتوں کے قائدین کی خفیہ ملاقاتیں بھی ہونے کی اطلاعات ملی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری کے نارائنا سے تلنگانہ کانگریس کے صدر پونانا لکشمیا نے کسی خفیہ مقام پر ملاقات کی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ سی پی آئی نے کانگریس سے اپنی شرائط پر مفاہمت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ سی پی آئی نے موجودہ نشستوں کو چھوڑ کر مزید 22 نشستیں اس کے لیے چھوڑنے کی شرط رکھی ہے۔ پونالا لکشمیا کو تلنگانہ کا صدر کانگریس کمیٹی بنائے جانے پر ایک شخص نے کانگریس کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون کی عمارت پر چڑھ کر خودکشی کی دھمکی دی۔ اس شخص کی شناخت سنجے گاندھی یووا سینا کے صدر رگھو گوڑ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ وہ پونالا لکشمیا کو صدر تلنگانہ کانگریس کمیٹی مقرر کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عمارت پر چڑھ گیا اور ہاتھ میں قومی جھنڈا لے کر پونالا لکشمیا کے خلاف نعرے لگانے لگا۔ پولیس نے عمارت پر چڑھ کر اسے حراست میں لے لیا۔ اس نے کہا کہ جل یگنم پروجیکٹس میں 90,000 کروڑ روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اور ورنگل میں آئی ٹی ملازمتیں فراہم کرنے کے وعدے پر بھی عمل نہیں کیا گیا، اسی لیے پونالا لکشمیا کو فوری عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ ضلع محبوب نگر کے عالمپور کے کانگریسی رکن اسمبلی ابراہم نے الزام لگایا ہے کہ سابق وزیر ڈی کے ارونا سازش کے تحت انہیں ایم ایل اے ٹکٹ سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پیر کو اپنے حامیوں کے ساتھ جب ابراہم گاندھی بھون پہنچے تو انہیں اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا، جس پر ابراہم نے وہیں بیٹھ کر احتجاج کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس سماجی انصاف کی باتیں کرتی ہے لیکن اس پر عمل صفر کے برابر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر تلنگانہ پی کے موہنتی کا تعلق بھی پسماندہ طبقے سے ہے۔ سابق نائب وزیر اعلیٰ بھی دلت ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے۔ سی پی آئی سے مفاہمت کو لے کر کانگریس اور ٹی آر ایس میں زبردست سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ اطلاعات بھی ملی تھی کہ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے صدر پونالا لکشمیا دہلی سے حیدرآباد پہنچنے پر سیدھے مخدوم بھون جا کر سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری
के नारायणा से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक ये मुलाकात सीपीआई के दफ्तर में नहीं हो पाई है। कांग्रेस और सीपीआई की मुफाहमत की खबरों के दौरान टीआरएस कायदीन जी विनोद और केशव राव मखदूम भवन पहुंचे और सीपीआई कायदीन से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए के नारायणा ने कहा कि सीपीआई कांग्रेस और टीआरएस के साथ मिलकर काम करना चाहती है, लेकिन टीआरएस मुफाहमत के मसले को तोल दे रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अरकान की नशिस्तों पर कोई मुफाहमत नहीं की जाएगी और इस सिलसिले में टीआरएस को फहरिस्त भी हवाले की जा चुकी है। नारायणा ने बताया कि केशव राव ने 24 घंटों में जवाब देने का तयखुन दिया है। टीआरएस लीडर के केशव राव ने कहा कि सीपीआई कायदीन के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। के नारायणा और दीगर कायदीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केशव राव ने बताया कि मुफाहमत के मसले पर बातचीत की गई है और सीपीआई जिन नशिस्तों को छोड़ने की बात कर रही है उस पर पार्टी मशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। केशव राव ने कांग्रेस में दोबारा शमूलियत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर ने रियासती आज़मीन हज की कुर्रा अंदाजी 17 अप्रैल को मुनक़द करने की तजवीज़ पेश की है। मुंबई में मरकजी हज कमेटी के इजलास में एस.ए. शकूर ने हज 2014 के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। अपने बयान में एस.ए. शकूर ने बताया कि इस साल आज़मीन हज के कोटे में 20% की कमी की गई है। मरकजी हज कमेटी का कोटा जो 1,25,000 था उसे कम करते हुए 1,20,000 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मरकजी हज कमेटी से रियासती आज़मीन के सफ़र मुक़द्दस से वापसी के बाद जमजम के कैंप्स रियासती हज कमेटी के हवाले करने की दरख्वास्त की गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत मुनक़िद होने वाले प्री पीएचडी के तमाम फैकल्टी इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। हल्के असेंबली नामपल्ली के रिटर्निंग ऑफिसर राजेंद्र रेड्डी ने पीर को हल्के के पोलिंग अमला और पुलिस ओहदेदारों का इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर राजेंद्र रेड्डी ने बताया कि हल्के में 20,000 राय दहिंदों का इजाफा हुआ है। राय दहिंदों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र 11 पोलिंग मराकज़ का इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पोलिंग मराकज़ पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे और हसास पोलिंग मराकज़ पर ज़ायद दस्तों को तैनात किया जाएगा। राजेंद्र रेड्डी ने बताया कि पोलिंग मराकज़ के अलावा हल्के में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि फेरिस्त राय दहिंदगान में नाम होने वालों को ही वोट डालने का हक रहेगा। आसिफ नगर मंडल ऑफिस में रिटर्निंग ऑफिसर राजेंद्र रेड्डी जब पुलिस और दीगर ओहदेदारों के साथ अहम इजलास से खिताब कर रहे थे, उस वक्त बाज़ पुलिस मुलाजिमीन को सोते हुए देखा गया। यह इजलास इंतखाबी अमल के दौरान पुलिस बंदोबस्त और दीगर इक़दामात के सिलसिले में तलब किया गया था, लेकिन इस अहम इजलास में पुलिस मुलाजिमीन लापरवाह देखे गए। अहम इजलास में पुलिस मुलाजिमीन का यह लापरवाह रवैया उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल खड़े करता है। आसिफ नगर पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उसने औरंगाबाद के रहने वाले 21 साला अमानुल्लाह खान और नामपल्ली के रहने वाले 18 साला मोहम्मद तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अमानुल्लाह खान साल 2012 से हैदराबाद में रह रहा था। वो औरंगाबाद से ऑटोकैड की तरबियत हासिल करने के लिए यहां आया था, लेकिन खर्च के बोझ की वजह से उसने चोरियां करना शुरू कर दी। उसने शहर के मुख्तलिफ हॉस्टल्स में रहने वाले इंजीनियरिंग के तलबा को निशाना बनाते हुए उनके लैपटॉप्स चुराना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद 20 लैपटॉप्स का सरखा करके फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे, जो नाकाम हो गई। ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने कोकीन की मुंतकली के सिलसिले में तेलुगु फिल्म हीरो उदय किरण और एक नाइजीरियाई बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 15 ग्राम कोकीन जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि ओलुसोला खेंडे तिजारती वीज़ा पर हिंदुस्तान आया था और अपने क़याम के दौरान उसने कई मुकामी अफराद से अपने ताल्लुकात बनाते हुए नशा आवर अद्वियात का कारोबार शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि खेंड दिल्ली में मुकीम सोडानी शहरी हकीम से 1500 रुपये फी ग्राम नशा आवर ड्रग्स हासिल करके उससे 2000 ता 3000 रुपये फी ग्राम फरोख्त किया करता था। फिल्म स्टार उदय किरण भी इसका गाहक बताया गया है। पीर को जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास उदय किरण और खेंड को कोकीन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बेगमपेट में तिजारती मरकज
شاپر سٹاپ کے قریب ایک اپارٹمنٹ میں صبح کی اولین ساعتوں میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اپارٹمنٹ سے دھواں اور آگ نکلنے پر مقامی افراد نے اس بات کی اطلاع محکمہ آتش فروغ کو دی۔ اس اپارٹمنٹ میں بیوٹی پارلر اور کاسمیٹکس کا سامان ہونے کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں محکمہ آتش فروغ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 6 فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ محکمہ فائر کے عملے نے بتایا کہ اس واقعے میں بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ آگ لگنے کے اس واقعے سے علاقے میں ٹریفک جام ہو گئی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ راجندر نگر کے علاقے اپر پلی میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق محبوب نگر کے رہنے والے 5 مزدور ایک لاری سے پتھر اتار رہے تھے کہ پتھر حادثتاً ان پر گر پڑا، جس کے نتیجے میں بالپا اور بسپا برسر موقع ہلاک ہوئے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ شمشاباد بس سٹینڈ کے قریب دوہرے قتل کی ایک واردات پیش آئی، جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ انسپکٹر شمشاباد پولیس وینو گوپال نے میڈیا کو بتایا کہ اس واقعے میں جواہرات کی ایک دکان کا سیکیورٹی گارڈ شنکریا کے علاوہ ایک نامعلوم شخص کا بھی قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ حملہ آور شاید چوری کے ارادے سے آیا تھا، لیکن سیکیورٹی گارڈ اور اس کے ساتھی کی مزاحمت پر ان کا قتل کر دیا گیا۔ شمشاباد پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ہمایوں نگر پولیس نے اقدام قتل کی واردات کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ایک شکایت پر کارروائی کر کے راجیو گاندھی نگر کے رہنے والے 34 سالہ عبد الرحمان عرف بابا کو گرفتار کر لیا ہے، جس نے پیر کے دن چاقو سے حملہ کر کے محمد فیاض کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اقدام قتل کی وجہ ذاتی دشمنی ہے، جس میں فیاض کے افراد خاندان نے عبد الرحمان کی زبردست پیٹائی کی تھی، جس پر عبد الرحمان نے فیاض کا قتل کرنے کی ٹھان لی۔ پولیس نے کیس درج کر کے عبد الرحمان کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے چاقو کے علاوہ دوسری اشیاء برآمد کر لی ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مولانا عبد القوی کو احمد آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا، 14 دن کی پولیس تحویل۔ مولانا کی قانونی امداد کے لیے مجلس کی ایک ٹیم احمد آباد پہنچ گئی۔ احمد بلالہ کی مولانا کے بڑے بھائی سے ملاقات۔ میٹ پلی اور جگتیال میں صدر مجلس بیرسٹر اسد اویسی کے انتخابی دورے، عوام کا ہجوم۔ مرکز کو آدھار کارڈ کے لزوم سے متعلق احکامات کو واپس لینے کی سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔ اور کوکین منتقل کرنے والے ٹالی ووڈ ہیرو اور ایک نائجیریائی شہری کو پولیس نے کیا گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔